اباب العبید صاحب کا نام سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا غيثنا وغياثنا ومغيثنا وغوثنا ومعيننا ونصيرنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله التقى وأصحابه النجبى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء أمته الأزكياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. محبت سے بڑی اللہم صل علی محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی محمد ثم صل علی محمد. گلا خراب ہے، طبیعت بھی ناساز ہے. دوستوں نے کہا درود شریف پڑھنا. اب درود شریف میں جو ہے وہ پھر جب پڑھا جاتا ہے تو برکت نازل ہوتی ہے مالک کی اور فضل. گلا ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر سے. آپ کی سبحان اللہ کی جب آواز آئے گی نا جی تو بیٹری میری چارج ہو جائے گی. یہ بیچارہ بھی آرام میں ہے. جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یہ بھی جاگے گا بھی نام بھی یہ خود ہی وحید میں آ جائے گا. درود شریف پڑھے. آپ پتہ ہے کہاں بیٹھے ہوں؟ سدرۃ المنتہا میں. آپ سدرۃ المنتہا میں جو سدرۃ المنتہا میں ہوتے ہیں وہ اتنے ڈیلے نہیں ہوتے. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ.
اللهم صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد صل على عظمت محمد صل على رفعت محمد صل على شرف محمد صل على کرم محمد صل على فضل محمد صل على جود محمد صل على قريبنا محمد صل على رحيمنا محمد صل على رؤوفنا محمد صل على شفيعنا محمد اللهم صل على محمد صل على إقبال محمد صل على إكرام محمد صل على جلال محمد صل على جلال محمد صل على حال أحوال إحوال محمد صل على عدد محمد صل على مفرد محمد صل على مفرد محمد صل على جسم نظر اسم محمد صل على صدر نظر محمد صل على بدر حنين محمد صل على نظم انتظام محمد صل على حسب نصب محمد صل على بحر بدر محمد صل على أحد طروق محمد ثم صل على محمد صل على صلوات محمد صل على صلاة محمد صل على قيام محمد صل على ركوع محمد صل على سجود محمد صل على سجدة محمد صل على تشهد محمد صل على قادة محمد صل على مجلس محمد صل على إجلاس محمد صل على جلوس محمد صل على هيبة محمد صل على رعب محمد صل على وجاهة محمد اللهم صل على محمد من هو محمد الذي ولد مخدونا مقدوء السرة مقهولا مدهونا رسولا نبيا جميلا حسينا حبيبا معروفا مشهورا مقبولا لينا منورا زينا مزينا طاهرا مطهرا وافيا قافيا شافيا من هو محمد محمد هو الإمام خير الأنام دلائله بحجة قائلة قاتلة طاهرة ظاهرة قادرة جادرة نادرة مذكرة مذكرة مؤمنة 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 مكملة مسخرة مدربة مؤثمة منورة مجسمة بجسم نظير بآيات القرآن الكريم اللهم نشهد أن سيد ساداتنا ورونق جدراننا وهادي نظامنا وهادي طريقنا وهادي سبيلنا وراوي خليلنا وشافي عليلنا مبين قرآننا اللهم نشهد أنه رسولك ونبيك وخليلك ودليلك ونبيك ووليك بجسم نذير بآيات القرآن الكريم سبحان الله من هو محمد اب جو بات کرنے کو سمجھئے گا آسان کرائے میں اصلہ آدمی وجسمہ بشری حقیقتہ نورانی وفرعہ نظاری ونسبہ اسماعیلی وحسبہ ابراہیمی ولسانہ عربی ومقعدہ حجازی ونطقہ مدری آنی الحمہ تلک اللسان فصیح البیان جمیل الانام جمیل الذکر جلیل القدر حلوب الکلام رکن الاسلام وقل الایمان یہ ہے محمد اللہم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد صلی علی اصحاب محمد صلی علی آل محمد صلی علی مال محمد صلی علی فعال محمد صلی علی منال محمد صلی علی منحال محمد صلی علی بیان قرآن
جب درود پڑھا جاتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب ابریز نے ایک بات لکھی ہے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ میں درود آپ کو دیکھ کر نہیں پڑھتا، میں مالک کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں صلی اللہ تو بھیج، میری کیا اوقات، میری کیا مجال کہ میں حضور پر درود بھیجوں، میں تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کہتا ہوں صلی اللہ محمد، مالکہ تو جانتا ہے نا محمد کیا ہے، تو چونکہ تو جانتا ہے نا، تو جاننے والا جب قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، عزت افضائی کرتا ہے، تو وہ اپنی جان اور پہچان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اگلے کو عزت دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے محمد کی شان کیا ہے، جب بندے کہتے ہیں صلی اللہ، تو رب کہتا ہے دیکھو میں بھیج رہا ہوں، اور پھر وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، تو پھر مصطفیٰ بھی توجہ کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ تو رب سے کہہ رہے ہیں یا اللہ بھیج۔ دیکھو حضور کو بے خبر نہ سمجھو، اور یہ بات باخبر لوگوں کے لیے ہے، نہ مصطفیٰ بے خبر ہے۔ حضور اپنی امت کے ہر فرد کی خبر رکھتے ہیں۔ اب جب سرکار پر اتنی رحمتیں درود سے نازل ہونا شروع ہوتی ہے، ویسے تو ہر لمحہ ہو رہی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں صلی علی امامت محمد، صلی علی شعر محمد، صلی علی راس محمد، صلی علی جبہت محمد، صلی علی حاجب محمد، صلی علی عین عیون اعیان محمد، صلی علی خد محمد، صلی علی انف محمد، صلی علی شمامت محمد، صلی علی شوارب محمد، صلی علی شفتین محمد، صلی علی اسنان محمد، صلی علی لحیت محمد، صلی علی اذنان محمد، صلی علی سماعت محمد، صلی علی یدان محمد، صلی علی اصحاب محمد، صلی علی ابہام محمد، صلی علی اظافر محمد، صلی علی کف محمد، صلی علی کتفین محمد، صلی علی قلب محمد، صلی علی صدر محمد، صلی علی بطن بطون ابدان محمد، صلی علی لباس محمد، صلی علی معقول مشروب محمد۔ حضور بھی توجہ فرماتے بھی یہ کون ہے؟ رب سے کہہ رہا ہے میرے امامے پر بھی درود بھیج، رب سے کہہ رہا ہے میرے ماتھے پر بھی درود بھیج۔ دیکھو ایک معاملہ ہے کہ جب بندہ ایک ایک چیز کا نام لے کر حضور کا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، دنیا کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، اوابین، چاش، تہجد، اشراق، قیام اللیل، نماز حاجت، اوراد، تسبیحات، وظائف، ساری چیزیں رد ہونے کے 100% چانس موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون جی؟ بولو تو صحیح، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا پڑھتے پہ، اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، پڑھ تو رہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پر اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کھڑے تو ہوتے ہیں پر ادھر ہوتے نہیں ہیں، ہوتے نماز میں ہیں پر ہوتے نہیں ہیں، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں پر ہوتے نہیں ہیں۔ ہر چیز کے رد ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ شیخ محقق کہتے ہیں ایک کام دنیا میں ایسا ہے جسے اللہ اگر دکھانے کے لیے بندہ کرے تو رد نہیں کرتا، نہ دکھانے کے لیے بھی کر دے تو رب کہتا ہے قبول ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ پر درود و سلام، کیونکہ بندہ رب سے کہتا ہے یا اللہ تو بھیج، اللہ کہتا ہے کہہ تو دکھانے کے لیے رہا ہے پر کام وہ ہے نا جو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو ایک مرتبہ کر رہا ہے۔ ہم نے تو جب سے کائنات بنائی ہے ہم محمد کے نور پر درود بھیج رہے ہیں۔
بھی بھیج رہا ہوں، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں۔ اچھا بھیجنے والا کون ہے؟ جی آواز نہیں آئی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی ہو جی؟ دنیا اللہ نے بنائی ہے، خالق وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، بنانے والا بھی وہ ہے، مخلوق کو تخلیق کرنے والا بھی وہ ہے، جاننے والا بھی وہ ہے، سارے دنیا کے معاملات سے واقف ہے، جو ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہے، اگلی بنیادوں پر جو ہوگا اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جسے بنایا ہے، وہ جسے بنایا ہے اس پر ضرور بھیج رہا ہے۔ تو معلوم ہے جسے بنایا ہے نا وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ بنانے کے بعد خود اس پہ عاشق ہو گیا، اس کا محب بن گیا، اس سے پیار کرنے لگا، اسی اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا، اسی اپنی پہچان بنا ڈالا۔ ارے اپنی محبت کا جال جو پھینکا کائنات پر، تو کہنے لگا اس کی اتباع کرو، میں تم سے محبت شروع کر دوں۔ جس کی اتباع کرو مصطفیٰ کی۔ بندے کہتے ہیں ہم تسبیح گھمائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اس نے فرمایا میں نہیں ہونا۔ تسبیح گھمانی ہے تو ایسے گھمانا جیسے مصطفیٰ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے نہ گھماتے رہنا۔ فرمایا ہم تو بندہ بھی اسے اپنا مانیں گے، غلامی میں اسے جگہ دیں گے، جو بندہ مصطفیٰ کا رب سمجھ کے ہماری توحید کا اعلان کرے گا۔ ہمارا رب بھی وہ جو محمد کا ہے، جیسے 1000 مرتبہ بندہ کہنا میں رب کو مانتا ہوں، تسلیم نہیں ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں جس کی طرف محمد نے بلایا۔ اور رب ہو کر وہ جو کام ہمہ وقت کر رہا ہے، ملائکہ کو بھی لگا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے اوپر درود بھیج رہا ہے وہ پھر کوئی معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے؟ وہ کمالات غیر متناہی ہیں مصطفیٰ کے، صفات غیر متناہی ہیں مصطفیٰ کی، شمائل غیر متناہی ہیں مصطفیٰ کے، سارے جہان کی صفتوں کی حد بندی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی صفات کی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح توجہ کیجیے، ساری دنیا کی صفات بندوں کو جمع کرے، صفات کی حد بندی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ خالق کی نہیں ہو سکتی نا، تو جو مخلوق میں شکانہ ہے، جس کی انداز جدا گانا ہے، جس کو سید الرسول بنایا، جس کو سید الانبیاء کیا، جسے نبیوں کا تاجور کہا، ارے جس کو مقام سدرہ سے بھی آگے لے جا کر آؤ ادنا کے مقام پر بٹھا دیا۔ فرمایا فرق اتنا ہے اس مقام پر کہ میں خالق ہوں اور تو مخلوق ہے۔ ہمیں شہر کا انبیاء بلا کے ساتھ بٹھا لے، تصویریں بنا بنا کے پاگل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے بلایا پتہ نہیں کس کام کے ساتھ ہے، تے بندے دستے جی ہے جی اے ویکھنا جی اے تھوڑے نہیں انبیاء صاحب، میں نہ بیٹھے ہیں، اور پھر سیو کر لیتا ہے، پھر سال کے بعد بھی نکال کے خوش ہوتا ہے کہ میری تصویر، حالانکہ گل بات ہی کوئی نہیں، کوئی راز و نیاز کی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کسی مسئلے کے لیے بلایا تھا، کسی وجہ سے بلایا تھا، کوئی کام تھا بلایا تھا، لیکن یہاں جو بات رب کی اور مصطفیٰ کی ہو رہی ہے نا، مصطفیٰ کی اور رب کی ہو رہی ہے، یہ بات نرالی ہے۔ بلانے والے نے کسی کام سے نہیں بلایا، بلانے والے نے صرف دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کی خدا ہے، خود بھی آ سکتا تھا، آپ نے میری بات سمجھی نہیں؟ آنے اور جانے سے پاک ہے،
جی یہاں پر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، باہر بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، جنت میں بھی ہے، اگلا نام نہیں لیتا۔ کون سا خطہ جہاں نہیں ہے؟ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ جہاں مصطفیٰ تھے وہاں نہیں تھا، وہ تو کعبہ میں تھے، وہ تو ام ہانی کے گھر میں تھے، نال جوڑوی دیوار تے گھر ام ہانی کا، تے فرمایا جبریل جانا تے محبوب لے آنا۔ محبوب کا گھر میں آنا بڑی بات ہوتی ہے، اور گھر بھی ایسا جسے گھر نہیں کہہ سکتے، مکان بھی ایسا جسے مکان نہیں کہہ سکتے، جگہ بھی ایسی جسے جگہ نہیں کہہ سکتے، زمانہ بھی ایسا جسے زمانہ نہیں کہہ سکتے۔ ارے جہاں لے جائے گئے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ لامکہ ہے، وہ حریم نام ہے، وہ زمانے نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، کب نہیں ہے، جب نہیں ہے، تب نہیں ہے، تھا نہیں ہے، تھی نہیں ہے، رہا نہیں ہے، رہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہے، ہوگے نہیں ہے، تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ کہا تمہیں کیوں بتائے؟ محبوب کو بتائیں گے۔ اچھا حضور رات کو سوتے نہیں تھے؟ سوتے؟ حضور نہیں سوتے تھے، جاگتے رہتے۔ جیسے ملاقات کرام سے شامی علم میں کاغذ چادر ہوتے ہیں، اور محبوبوں کے ناز ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، چادر کر کے لیٹ گئے ام ہانی کے گھر میں، فرشتہ جبریل آیا۔ بعد مولوی جھلے ہو گئے، کہتے ہیں جبریل استاد ہیں، جبریل حضور کے۔ میں کہا مت تیری ماری گئی ہے سر، ساڑھے کو علاج کوئی نہیں۔ استاد کبھی شاگردوں کے پاؤں نہیں چومتا، استاد کبھی بار بار شاگرد کو دیکھنے نہیں آتا، چونکہ وہ معلم ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں جبریل معلم بھی ہے، جبریل استاد بھی ہے، پر مصطفیٰ کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ بار بار جبریل آتا ہے، ہر دفعہ وہی لے کر آتا ہے۔ 6666 آتا تے 23 سال تے بعد اوقات پوری صورتاں حساب خود لگا لے بھئی 23 سال میں 24,000 بار 23 سال میں 24,000 بار جبریل آیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک یاد آ گئی، سیدہ عائشہ ام المومنین صدیقہ کائنات سچے پیو کی سچی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے 21 آیات سورہ نور میں اللہ نے نازل کر کے بتا دیا ہے کہ سیدہ پاکیزہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، اور محبوبہ سید الکونین بھی ہے۔ رسول اللہ کے پاس جبریل آ گئے، حضور نے موج میں بڑے آتے تھے، بڑی موج ہے سرکار کی ہے، مولویاں ڈرا ڈرا کے مار دیتا۔ میں نے کہا موج پڑھو سرکار۔ ایک مولوی میں کہنے لگا وہ جی قرآن کہتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم، اللہ کہتا ہے حضور کو تو 70 باری کی آکھیا نا تو میں انہوں چھڑنا، اور میں آکھیا تیرے بارے سے، یہ تیرے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں تو یہ ہے کہ محبوب وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا ہمارے بارے میں یہ ہے کہ محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ میں آکھیا تیرے بارے سے، تیرے بارے سے، تیرے جیسے لوگوں کے بارے میں اگر 70 بار بھی کہیں گے نا قریب یا اللہ چھڑے سے اللہ فرمانا ہے نہیں چھڑ رہا، ادھر دل بھی تیرے واسطے محل تھی۔ میں نے کہا ہمارے بارے میں تو بڑی باتیں ہیں، کون کون سی بیان کر۔ یہ جتنی آیات ہیں نا یہ آپ بے شک ان کا مطالعہ فرما لیں قرآن کھول کر۔ جب اللہ ڈرانے کی اور ڈنڈوں کی بات کرتا ہے تو مومنوں کو نہیں کرتا۔ ہاں فرماتا وہ ایک دل کافرین،
یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے. اب مومن کیوں کہیں گے؟ جب مومن کو جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا، مومن کہے گا میں مٹی ہوتا. وہ گناہگار بھی نہیں کہے گا، کافر کہے گا. چونکہ بچنے کی راہ نہیں ہوگی. مومن گناہگار بھی ہوا تو مصطفیٰ کا چہرہ کہے گا آ گئے غمخوار. نبی کو نبی سمجھ کے نبی کو نبی سمجھ کے سمجھیے کہ نبی کیا ہوتا ہے. لیٹے ہوئے حدیث یاد آ گئی سیدہ عائشہ، چیزیں آتی ہیں ایسے جھمگٹے کی طرح، پھر بات نکل جاتی ہے، بات آدھی رہ جاتی ہے، بات پوری نہیں ہوتی. سرکار کی بات ہے، میری تو نہیں ہے کہ 4 منٹ کے بعد جناب تعریف ختم ہو جائے. سرکار کی بات تو ایسے سمندر جیسا سمندر کی چھلے نہیں ہوتی اور پانی کے قطرے بادل جب پھینکتے ہیں زمین پر، ارے مصطفیٰ کی شان تو ایسے ہر لمحہ کائنات میں اتر رہی ہے. حضور موج میں تھے، سرکار موج میں تھے. اچھا سرکار ہر وقت موج میں رہتے ہیں. جب فرشتے گناہ لے کر جاتے ہیں نا، امت کے مومنوں کے گناہ لے کر جاتے ہیں، سرکار پھر بھی موج میں ہوتے ہیں. اور سرکار کی موج کیا ہے؟ کہتے ہیں یاد نہیں بخش دے گا. مجھے بتاؤ یہ موج نہیں؟ خانوی صاحب نے لکھا ہے، علماء دیوبند کے حکیم الامت بھی ہیں، نشر الدین کے اندر لکھا ہے، سعید بن مسیب راوی ہیں، تابعی ہیں یہ. وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر سوموار کی شام اور جمعرات کی شام مجھ پر امت کی اعمال پیش ہوتے ہیں. بھئی کیوں پیش ہوتے ہیں؟ یا اللہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ منع مارنا لطر تو چھتر تو ڈنڈے. میں نہیں نا، اور نہیں نا، کیے تو ہم نے ہیں، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم بہانہ پر آ رہے ہیں. محبوب ہم سے امت مانگے گا، ہم عنایات فرما دیں گے. بریلی کے تائیدار نے قلم توڑ کے رکھ دیے ہیں، احمد رضا نے قلم توڑ دیے ہیں، صفحے ختم ہو گئے ہیں. کوئی کچا بندہ بات کرتا میں اٹھا کے منہ پہ مار دیتا، لیکن کیا کروں بریلی کا تائیدار کہتا ہے. آپ فرماتے تمہیں معلوم کیا مصطفیٰ کیا ہے؟ کہا کملی والا تو دجال العرب ہے. فرمایا جنت اور دوزخ کی تقسیم تو مولا علی کے ہاتھ میں ہے. کس کے جی؟ لکھنے والا کون ہے؟ بریلی کا شاہ احمد رضا. اور جا کر ہدایت بخشے اٹھا کے پڑھنا، سمجھنا آئی تو کسی سے سمجھ لینا. وہ اشعار پڑھنا جو عشق میں ڈوب کر بریلی کے تاجدار تھے. کرم کی امید رکھو گے کرم ہوگا. یہ رکھے نے ڈنڈے نہیں تو ڈنڈے ہوں گے. حدیث بخاری ہے، حضور نے فرمایا اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جو رحیم سمجھے تو میں رحم کرتا ہوں، جو کریم سمجھے تو کرم کرتا ہوں، جو غفور سمجھے تو غفاری کرتا ہوں، جو بخشنے والا سمجھے تو بخش دیتا ہوں، مہربان سمجھے تو مہربانیاں کرتا ہوں. یہ سمجھے کہ شدید العقاب ہے. ہم نے تو سمجھا ہی کبھی نہیں، مانتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آنے دیتے. ہم تو کہتے ہیں تو کریم ہے، تو رحیم ہے، چونکہ ہمیں کملی والے نے بتایا ہے. او 100 بندے مار کے، کتنے جی؟ میں تو ایک بھی نہیں مارے. 100 بندے جی، پورے 100، ایک مولوی بھی نال وچی. معلوم ہوا یہ خطرہ شروع سے ہے. یہ خطرہ، ہم تو صوفی بندے ہیں نا، اور بریلی کا تاجدار بھی صوفی ہے. اعلیٰ حضرت مولوی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت صوفی ہے، نگاہ غوث اعظم کے ترائے ہوئے. وہ کہتے ہیں تجھ سے سگ، تجھ سے در، تجھ سے در، اور در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو.
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. چلو زیادہ قریب نہیں پر ہے تو صحیح نا, گلے میں ڈالا ہوا تو ہے نا, مان تو رہے ہیں نا, نام تو لے رہے ہیں نا, جگہ جگہ کہہ رہے ہیں چمک تو چھپاتے ہیں سب بانے والے. وہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں, حضور فرماتے ہیں جبریل آئی. کون جی؟ جبریل. کن کے سامنے؟ سرکار کے. نال سید عائشہ بھی ہیں, انہیں نظر نہیں آئے. کہتے ہیں حضور آتے ہیں محفلوں میں, آپ کہتے ہیں جی آ جاتے ہیں, خوشبو بتا رہی ہے, ہوا بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں, نظر نہیں آندے. تو میں آکھیا جلیا ہر ایک نو تے نظر نہیں آندے نا, ہر ایک کو تو نظر نہیں آتے. آنکھ چاہیے, دیکھنے کے لیے بصارت چاہیے, دل کا نور چاہیے. سرکار نے فرمایا جبریل آئے تھے, تو میں جبریل کو پوچھیا. کی پوچھیا جی؟ کہنے لگے ایک دن جبریل سے یوں شاہ امم تو نے دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کیسے ہیں؟ جبریل نے جواب دیا. حضور پوچھا بھی ہم کیسے ہیں؟ ساڑھے جیا بھی کوئی تینوں ملے ہے. آپ سے نہیں پوچھا, مجھ سے نہیں پوچھا, صدیق اکبر سے نہیں پوچھا, عمر سے نہیں پوچھا, مولا علی سے نہیں پوچھا, کس سے پوچھا؟ جبریل کون ہے؟ معلم الملکوت, سید الملائکہ, اس کی تجلیات میں رہنے والا, ہم وقت جنت میں حوروں کے حسن کو دیکھنے والا, جمال خدا کو ملاحظہ کرنے والا, غلمان کے چہرے جانچنے والا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس آنے والا. وہ میکائیل کو بھی دیکھتا ہے, جو اسرائیل کو بھی دیکھتا ہے, جو اسرافیل کو بھی دیکھتا ہے. اتنے فرشتے, اتنا نور اس نے دیکھا ہے. جس نے آدم دیکھے, جس نے شیس دیکھے, جس نے کلیم دیکھے, جس نے خلیل دیکھے, جس نے ذبیح اللہ دیکھا, جس نے ایوب کو دیکھا, جس نے یوسف کو دیکھا. اس سے حضور نے پوچھا بھی ساڑھے ورگا بھی کوئی ہے؟ مکہ والوں سے پوچھتے تو آج انڈیا والا اعتراض کرتا, افغانستان والا کہتا, برما والا, سری لنکا والا, بھئی وہ بندہ تے مکے چو باہر گیا ہی نہیں سی, تے ہو سکتا ہے مکے سے باہر کوئی ہوتا. حضور نے نہیں, حضور نے فرمایا جبریل تو دس. ہائے ہائے, جبریل سے پوچھا جا رہا ہے, جبریل تو بتانا اور محمد جیسا کوئی دیکھا؟ جواب کیا آتا ہے, قلبت مشارق الارض ومغاربہا. قلب تو تفیل ہے, باب تفیل سے ہے. اس کی خاصیت پڑھیے. اب آپ کی خاصیت نہیں جانتے نا, تو چلو میں ادھر جاتا بھی نہیں ہوں, واپس آتا ہوں. جبریل کہتا قلبت مشارق الارض ومغاربہا. فرمایا میں نے مشرق, ایک نہیں مشارق, ہمارا ایک مشرق ہے, ہمارا ایک مغرب ہے. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں, جہاں پہ ڈوبتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں. جبریل نے یہ بھی کہا میں نے مشرق اور مغرب کہا, مشارق الارض دنیا کے جتنے مشرق ہیں. قرآن نہیں کہتا رب المشرقین و رب مشرقین کا رب, اور معلوم ہوا مشرق ایک نہیں ہے, مشرق بہت سارے ہیں. بچے کون سی کلاس میں پڑھتی ہو جی؟ 7 میں کاؤنٹنگ آتی ہے؟ شروع کرو 1 لاکھ سے آگے. بچہ چپ کر گیا. بیٹا چپ کیوں, کون سکول میں پڑھتے ہو؟
قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کو یہیں تک بتایا گیا ہے، اتنی ہے گنتی 1000 تک، 100 تک، آگے آپ کو بتایا نہیں گیا، بتایا جاتا آپ یاد کر لیتے۔ چلو آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اکائی کروڑ نہیں، بلین کدھر جا رہے ہو یار، انگلش میں کیوں جا رہے ہو، پنجابی میں رہو۔ 10 کروڑ آگے جی، ارب خراب تے 10 خراب آگے جی، نہیں پھر بلین جاندے ہو، او بلین ملین ادھر ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اب خراب پہ آ کے رک گئے، 10 خراب پہ بریکیں لگ گئی، بابے بھی چوپ، انگلشتان بھی چوپ، وہ بلین پہ جاتے ہیں، ملین پہ جاتے ہیں، ہم نے کہا نہ ٹریلین پہ جاؤ، کہیں نہ جاؤ، ادھر آؤ، تمہاری بریک 10 خراب تک ہے، پدم تمہیں نہیں آتا، 10 پدم نہیں آتا، چونکہ پڑھایا خراب تک ہی ہے، انہاں کہنا انہاں کو خراب ہونے اتنا انہاں آگے جانا، تو ان کو یہیں تک پڑھا دو۔ لیکن کیا خراب پہ 10 خراب پہ گنتی ختم ہو گئی؟ نانا آگے جاری ہے، لیکن ہمیں جانکاری نہیں ہے۔ ارے جتنا ہمیں بتایا گیا ہم نے اتنا مصطفیٰ کو اپنی عقل سے بھی جاننے کی کوشش کی ہے، پر جان نہیں پائے۔ جہاں تک پڑھا ہے اتنا ہی جانتے ہو۔ جبریل کہتا ہے ہمیں مشرق ایک پڑھایا گیا ہے، ہم کہتے ہیں ایک مشرق ہے، جبریل کہتا ہے مشارق الارض، مغاربہ، زمین کے جتنے مشارق ہیں نا اور مغارب ہیں، وہ میں نے ایسے چھان پھٹک کے دیکھ لیے، میں نے ان کو صحیح طریقے سے ہلا ہلو کے دیکھ لیا، میں نے گھما پھرا کے دیکھ لیا، میں نے سارے چکر دلا کے دیکھ لیے، میں نے ایک ایک چیز کی ایچیاں بیچیاں نکال کے دیکھ لی ہے۔ فَلَمْ عَجَدْ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ۔ یہ جو لم ہے نا، لم نفی جاد بلم کا جب مظاہرے پر آتا ہے حضرت والا شاہ صاحب قبلہ، تو یہ کیا کرتا ہے جی، ماضی کی نفی کر دیتا ہے۔ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ بس ہے انہیں سنا لم آجد، میں نے نہیں دیکھا، نہیں پایا، کوئی نہیں ملا جو مشارق اور مغارب، زمین کے مشرق مغرب ہر جگہ پر میں نے چاند پھٹک کر دیکھ لیا ہے، مجھے محمد سے افضل کوئی نظر نہیں آیا۔ کہا گردی دام مہر پتا ورزی دام بسیار خوبہ دی دام بسیار خوبہ دی دام، وہ سارے خوبیوں والے میں نے چھان لیے ہیں، لیکن تو چیزیں دیگری جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ جبریل آ کے کوئی نہیں تھے، مولوی آ کے ہے، مولویوں سے مراد ہے خشک مولوی، توجہ ہے جی۔ بندے تھوڑے حیرت زدہ بھی ہو جاتے ہیں بھئیے، میں نے کہا یہ مصطفیٰ ہیں۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے لم یات نظیر و کفی نظرم مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، تجھ کو ہی سہے دو سرا جانا، یا شمس و نظر دینا لیلی چوبتے برسی عرض بکنی، پوری جوت کی جھل جھل جگ میں رسی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، البحر علا والموج تغا من پہ کسو طوفان ہوش ربا، من دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا، انفی اتشم و سخاقاتم اے گیسو پاک اے عبر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جا، اور ادھر گولڈے کا تاجدار بولا، وہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا۔ ایک اور فقیر بولے انہیں کیا اتھاں چپ دی جائے، اللہ کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ تو ادھر وہ شیراز ایران کے علاقے کا ایک اور ساتھی شیرازی ہے، اس نے قلم اٹھایا نا، وہ کہتا ہے بلغ اللولا بکمالہی کشفت تجا بجمالہی، خاصو
پھر چپ اگے جناب آوے نہ بھی لکھا کی خسنت جمیو سوچ سوچ کے نہ سوچ سوچ کے لگ گئی اکھ اللہ کرے ساڑھی بھی اکھ لگ جائے اب بولو تو صحیح ہماری آنکھ بھی لگ جائے اکھ لگ گئی نا تو جب آنکھ لگی تو پھر آنکھ کھلی تو جب آنکھ کھلی تو سرور عالم تشریف لے آئے تو حضور فرمایا سعدیہ پریشان کیوں ہے دیکھو نا پوچھنے کے انداز ہوتے ہیں جو آئے ہیں نا تو ایسے نہیں آئے کچھ سجھانے آئے ہیں کچھ سلجھانے آئے ہیں کچھ بتانے آئے ہیں لیکن پوچھے سعدیہ کیا ہوا انہوں نے کہا جی آپ کی نعت کہہ رہا تھا 3 مشرے کہے ہیں چوتھا آتا نہیں دماغ تھک گیا ہے فرمایا ذرا سنا نا پھر انہاں کیا جی بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ چپ تو حضور فرمایا بولدہ کیوں نے پڑھنا صلو علیہ وآلہ جس جیسا مشارق کی ارض میں نہیں ہے ارے مغارب میں نہیں ہے ارے انبیاء کی صفوں میں نہیں ہے ارے جنت کی اندر نہیں ہے اس نبی کے فضائل بھی اتنے بلند ہیں کہ کائنات میں کوئی اس کے فضائل کا مقابل نہیں ہے جس پر رب خود درود بھیجے خالق ہو کے کہے انکا بآیوننا آئے ہائے ہائے حاجی صاحب انکا بآیوننا وہ اللہ فرمائے محبوبہ تو ساڑھے نا اچھے رہنے اکھیاں بیچے کچھے جی بولو تو بآیوننا وہ ہماری نگاہوں میں ہیں آپ ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے ہم جہان کو بعد میں دیکھتے ہیں محبوبہ تجھے پہلے دیکھتے ہیں کہ تیرا ارادہ کیا ہے ارادہ تیرا پہلے دیکھتے ہیں جو آیت میں نے تلاوت کی بس کر دی جی مزہ آ رہا ہے حضور کی بات میں لطف یہ میں گفتگو کر رہا ہوں نا تو چونکہ گفتگو میں جوش ہوتا ہے کلمہ حق کی قسم میں جب گھر بیٹھتا ہوں نا اکیلا تو آنکھیں پہ رکتی نہیں ہیں میری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں نا یہ 8 سال کی 7 سال کی وہ بھی رونے شروع کر دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں بس بات ہی اس کریم کی ہے میں کیا کروں کہ اتنے گندے ہم ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں بار بار اپنے سینے لگانے کے لیے کوشاں ہے وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں جگہ دینے کے لیے کوشاں ہے ارے ہم اتنے گندے ہیں کہ اس کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے پر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر وہ ہماری شکلوں کو سلامت رکھے ہوئے اتنا کریم آقا حضور جو چاہے جب چاہے جہاں چاہیں جیسے چاہیں جسے چاہیں عطا کریں بزرگو جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں چاہے وہ استحقاق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا عطا کر دے چونکہ مالک بھی ہیں معزون بھی ہیں اللہ فرمایا محبوبہ تیرا ہی تو ہے سارا کچھ ہم نے اپنے پاس رکھنا ہوتا تو اسی پھر بناندے کیوں ہم نے بنایا اسی لیے ہے کہ کوئی اپنا ایسا بنائے اسے دے دے تاکہ دنیا کہے بلے بھائی بلے کیا شان پائی ہے کیا مقام پایا ہے کیا رتبہ پایا ہے آج بھی نہیں ہوتا پی ایم ہاؤس پہ کھڑا ہوا چپڑاسی بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا چپڑاسی ضرور ہوں پر میری بات چلتی ہے جو کام وزیر اعظم آپ کو نہیں کر کے دے گا نا چپڑاسی کرا لے گا تو جسے اللہ نے اپنی اس کل کائنات کا مختار کیا ہو اور چپڑاسی تو ہم جیسے نکمے ہیں سرکار تو مالک و مختار ہے آپ نے سنا نہیں آپ نے دیکھا نہیں آپ نے
پڑھا نہیں کہ محمد مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر ایسے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے چاند کا سینہ چڑھ جاتا ہے. آؤ اسی سارے رل کے ذرا باہر جا کے انگلیاں کریے. چلیں تسبیحاں بھی نکال لیتے ہیں, گھماتے بھی ہیں, یا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں. مالکا بندے تیرے یہاں. کہا نہیں, وہ ایک ہی محمد تھا جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ ہم نے چیر دیا. دوسرا نہیں ہوگا. محمد دوسرا آ بھی نہیں سکتا, خدا چاہے تو بنا بھی نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے. صوفی صافی میں گردین میں ملنگ جا بندہ جی, مولوی تو میں ہے کوئی نہیں, تو میں یہ بات فقیر کرے گا, مدرسے کا بندہ نہیں کرے گا. ہاں خدا چاہے بھی تو دوسرا محمد اسے دیکھر ہل گیا. اچھا جی, یہ ہے مسئلہ امتناع النظیر. محمد ایک ہی ہیں, وہ جو محمد بنایا تو محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اس نے کہا محبوب ایک ہی ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے. جملہ ایجادات قدرت قادر سے ممکن ہے, محمد نہیں. چونکہ جو بھی بنے گا وہ ثانی ہوگا, محمد نہیں ہوگا. وہ ثانی ہوگا, خاتم الانبیاء نہیں ہوگا. وہ دوسرا ہوگا, محمد نہیں ہوگا. محمد ایک ہے کائنات میں. انا الحق انا اللہ علی من ہے سوکھا, انا احمد ان کو علا کوئی نہیں سجدہ. اس کے اوپر علامہ فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ نے پورا جناب کتاب لکھ دی ہے مسئلہ امتناع النظیر پر. فرمایا ہو نہیں سکتا, نظیر ممکن نہیں ہے مصطفیٰ کی, چونکہ مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں. میں کون کون سی بات چھیڑوں مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کی وہ شان ہے. ایک بات یاد آ گئی, ایک بات. آئے سبحان. تلگنگ ضلع بڑھیا نا جی, سارے تلگنگ والے جناب ڈھول مارے, ضلع زندہ باد زندہ باد. ہویا کہ نہیں ہوئے؟ بندے آگے جناب ایم پی اے ایم این اے لاہوروں پنجابوں گجراتوں بہ گئے جناب زندہ باد جی زندہ باد. میں نے کہا بھائی یہ کیا جلسہ ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے تلگنگ کو ضلع بنوا دیا ہے. ان کی بلے بلے جھنڈے لگ گئے, کھمیاں لگ گئے, ٹی وی تے آ گئے, اشتہارات چل پئے. اب یہ نہ سمجھے کہ پنڈی گھیب کہوں تو مخالف جو ہے. میں تو جمعے تے کیا سی, میں کہا جنہوں مرضی ضلع بناؤ, سنوں کی لگی. آپ پٹک بنائیں, آپ پنڈی گھیب بنائیں, ڈھلیاں بنائیں, کھوڑ بنائیں, ملتان بنائیں, تلگنگ بنائیں, لاوا بنائیں. مجھے کیا لگے, میں فقیر بندہ ہوں. ہم نے تو کہا بھی ضلع بنانا ہے اگر تو کوئی کام بھی تو کرتے. میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں یار, پریشان کیوں ہو گئے؟ میں تے اتھے بھی سچ بولنا تھا, میں تے اتھے بھی سچ بولنا. مجھے کیا فائدہ ہوگا ضلع بننے سے؟ میں علاج پنڈی گھیب میں پہلے ہی کراتا ہوں, تو پھر بیمار ہو گیا تو پھر ڈاکٹر ابراہیم خان 2 گولیاں اس کو لڑیاں تو پھر ٹھیک ہو جاؤں گے. زیادہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر عبدالرزاق ہے تو آڈے کو اتھے جڑے ہیں جی. آئی گل نہ کبھی پنڈی گیا, نہ شفا میں گیا, نہ کبھی خرچے کیا. کہتا ہوں یا اللہ موذی امراض سے معوذ رکھنا. ڈاکٹر کسائی بھائی, میڈیسن والے کسائی ہو گئے. غریب بندے کا تو علاج کرانا ممکن ہے ہی نہیں. ماں مر جاتی ہے بستر پہ, بتاتی نہیں ہے کہ پتر دی جیب اتنے پیسے کوئی نہیں, ایمیں لے جائے گا پنڈی, گڈی دا کرایہ بھی لائے گا, ادھروں جناب پھر خرچہ بھی کرے گا, تو پھر لاش میری گھر لائے گا. بہتر ہے یا اللہ ادھر ہی چمکے سے. حالات یہ ہیں, غریب کا چولہا نہیں جل رہا, غریب کے جسم پہ کپڑے نہیں آ رہے, یہاں پر بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے, یہاں پر سفارش کے بغیر کام نہیں چلتا, سود کا راج ہے, رشوت خوری عام ہے, دھوکہ بازی عام ہے, فراڈ پہ فراڈ ہے. تو کیا ضلع اور کیا تحصیل اور کیا ڈویژن.
وہ چھوٹا سا گھر ہونا، ایک کوٹھے کا کچا مکان، ویڑے میں نلکا لگا ہوتی والا، اور پکا واش روم بھی نہ ہو، تو چارپائی ہو دامن والی سین کے اندر، اور روٹی حلال کی مل جائے، رات کو سکون نیند سکون کی آ جائے نا، جنت ہے۔ تے ہوئے کوٹھی لگا ہوئے جی اے سی، دروازے بند، ابا جی وکھرے کمرے، راتی کرن پتر نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ صبح پتہ لگا 10 بجے اٹھا، اس نے نواب صاحب نے کہا جی آج ابھی اور باہر نہیں نکلے، او جی اندر کنڈا بند ہے، کھولیا اندر گئے، ڈاکٹر نے کہا 8 گھنٹے ہو گئے فوت ہو گئے۔ مجھے بتاؤ ایسی کوٹھی کو کیا کرنا، ایسے مکان کو کیا کرنا جہاں پر بندے کو محسوس نہ ہو کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا، ان کی طبیعتیں کیسی ہیں۔ ماں ڈر کے بات نہ کرے، جھجک سے بات ہے۔ میری اماں مجھے آج بھی جھاڑ دیتی ہے، حالانکہ 40 سال کا ہو گیا، آج بھی جھاڑ دیتی ہیں۔ کوئی میں کدھر کہہ دیں نہیں بتاؤ بادشاہ نہیں پتا نا جی، وہ غلطی سے منہ سے نکل جائے نا بھئی اے تو انہوں نہیں پتا ہے گا، انہاں کہا میرا واقف تو ہے نا نہیں پتا، مخایا جی مارو جی، کیا ہوا 40 سال کے ہو گئے۔ پیر لوگوں کے ہوں گے نا، آپ کے تو کل بھی بیٹے تھے آج بھی بیٹے، چاہے جوتی اٹھا کے سر پہ مارو، ازر سے پڑھ کے آگئے، اگر ڈاکٹر ہو گئے تو کیا ہوا، آپ کے لئے تو وہی چھوٹے سے ہیں جن کو اٹھا کے جھولی میں کھلایا۔ پتہ نہیں اب میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، کتنے سانجے نہیں، اس لئے تو پہلے کو گال ہو رہی سی۔ ہاں وہ جناب سارے آگئے، ڈھول ڈمکے باج رہے ہیں جناب، سارے سرکردہ بندے ہوتے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مجلس رب نے بھی سجائی تھی، ضلع بنانے پر اتنی بڑی مجلس کر کے مبارکیں دی ہیں نا، ایک مجلس رب نے بھی سجائی تھی جہاں پر مصطفیٰ کو سید الانبیاء بنایا تھا۔ اے عالم ارواح میں وہ بٹھا کے نا مصطفیٰ نو لاڑا بنا کے تے دولا تے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او محبوبہ یاد تے کرنا، او گل تے یاد کر۔ حاجی صاحب یاد کرو نا، جیسے تسی تے میں گئے سا مری، یاد کدھوں گئے سا جی، بادشاہ گئے ہی کوئی نہیں، تسی میں مری کتھے گئے، مری کوئی نہ گئے، تسی کوئی نہ گئے، تسی میری ہاں جہاں ملائی جا رہے گئے، ہم نہیں گئے، لیکن میں کہوں نا حاجی صاحب گئے کب گئے نہیں، ہمیں یاد نہیں، گئے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرنا، وَإِذْ، اور یاد کرے محبوب آپ، اخذ اللہ، اللہ نے لیا تھا، میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ وعدہ، کسے؟ نبیوں سے۔ اچھا حضور والا یہ تو روحیں نہیں روحیں تھی نا، تو یہ روحیں بھی نبی ہوتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں جی نبی پیدا ہونے کے بعد نبی ہوتا ہے، نبی کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ یاد کرنا جب نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، عالم ارواح کا تھا، نبی روحوں کی صورت میں موجود تھے، اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں روحیں تھی مگر نبی تھے۔ اور نبی نبی ہوتا ہے، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو چاہے عالم ارواح میں ہو۔ نبی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا، نبی نبی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ جب ہم لما آتیتکم من کتاب حکمہ ثم جاءکم رسول، 1 منٹ رہ گیا ہے، حاجی ناصر اقبال صاحب نے حکم دیا تھا کہ 10:45 پہ تقریر ختم کر دیں، تو 45 ہو گئے۔ اچھا چلو 10 منٹ بڑھا دیتے ہیں، چونکہ نہیں 10 منٹ بڑھا دیتے ہیں،
دیکھو وہاں 10 ہو گئے، آپشن آ گیا ہے 4 5 9 تے 1 دا، وہ کہتے ہیں بڑھا دو 10، چلو بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں جی، اسا کڑی رٹی سی بھی بھول گئی ہے تے اگلی نہیں آتی۔ کہا جب ہم تمہیں کتاب و حکمت دے دیں نا، رسولوں کو کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، میں حیران ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ محبوب کا تعارف، محبوب کی شخصیت، محبوب کا منصب، محبوب کا مقام بتانے کے لیے اللہ نبیوں سے مخاطب ہے۔ کون سے نبی جی؟ اور میں پوچھا بھی سب سے بڑے نبی کون سے ہیں جی؟ کہتے ہیں جناب حضرت آدم علیہ السلام۔ کون جی؟ تو یہ عالم ارواح میں آدم کدھر ہیں؟ کہا نیچے ہیں۔ تو اوپر کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل مصطفیٰ ہی ہیں، تخم مصطفیٰ ہیں، اس پودے کا بیج مصطفیٰ ہیں، اگرچہ کہ وہ ظاہری اعتبار سے باپ ہیں پر باطنی اعتبار سے کل کائنات کے باپ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتے جب ہم تمہیں کتاب دے دیں نا حکمت، ثم جاءکم رسول، تو پھر تو آڈے کو رسول آ جائے، کیڑا؟ محمد۔ کرنا کیا ہے؟ مصدق ما معاکم، یہ جو کتاب اور حکمت ہم تمہیں عطا کریں گے نا، اور نبوتیں اور رسالت جو دی ہیں، ان کی تصدیق کرنے کے لیے، ان کی جو ادارے ڈگری جاری کرتے ہیں نا جی، ان کے لیے پھر آگے HEC کا ایک پروسیس ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، ڈگریاں وہاں جاتی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تواڈے جناب کل MPA 114 ہیں، تے وچوں جناب 100 جیلی، 114 نے بھی یہ کیا ہے، باقی سارے کے سارے 2 نمبر ڈگری۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول تصدیق کرے گا آدم کی بھی، موسیٰ کی بھی، عیسیٰ کی بھی، کلیم کی بھی، خلیل کی بھی، 1,00,000 کم و بیش 23,999 نبیوں رسولوں کی تصدیق محمد کرے گا۔ معلومہ محمد سارے نبیوں کو جانتے ہیں، ہاں یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، ہمارے پاس 25 26 27 نام ہے، رسول اللہ کو سارے نبی پتہ ہے کون کون سے ہیں۔ جب یہ تصدیق کرنے کے لیے آ جائے نا، تساں کی کرنا؟ اس سے کہہ رہا ہے اللہ نبیوں سے، رسولوں سے، تم نے کیا کرنا ہے؟ جب وہ تصدیق کرنے کے لیے آئے نا، تم نے ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا ہے۔ یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا نبیوں کو مانے گی، اور نبی جو ہے محمد کی ذات پر ایمان لائیں گے۔ اگر نہیں لائیں گے نبوت جائے گی، رسالت جائے گی، منصب جائے گا، تو صرف ایمان نہیں لانا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، لام تاکید نون شکیلہ، لام تاکید اور نون پختگی، قوت، کون کرا رہا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ لام نہ ذکر کرتا، نون سکینہ نہ لگاتا، تو لوگ بات نہ مانتے جی، مانتے چونکہ خدا ہے، لیکن وہ پختگی کا کہ حروف لگا کر بتا رہا ہے کہ ضرور بالضرور ایمان بھی لانا، تے نالے محمد کی مدد بھی کرنا۔ میں آکھیا اللہ جی ماحول ایسا ہے، معمولی جی گل آکھے نا بھی یا رسول اللہ مدد تے نال ہی فتویاں دی بارش، شرک ہو گئے۔ اور نہیں سمجھے، وہ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو، یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے نبی محمد کی مدد کرنی ہے، اور مدد کی ہے نبیوں نے۔ ارے پہلے آسمان پہ موسیٰ کلیم نے مدد کی ہے، مصطفیٰ کی مدد کی، ہم پر احسان کیا، نمازہ سن 50 انہاں کہا نہ کوئی نہیں پڑھنیاں گھٹاؤ جا کے، مدد کی کہ نہیں کی؟ ہماری بھی کی، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا یا رسول اللہ یہ زیادہ نہ، انہاں کوئی نہیں پڑھنیاں تو اسی پڑھ دیتے، ویسے بھی 5 بھی بڑیاں اوکھیاں ہو گئیاں پڑھنیاں۔
لیکن دعا کرو جو پڑھے نا وہ صحیح پڑھے، جو پڑھیں اچھے طریقے سے پڑھیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ جو لباس ہے نا یہ حرام پیسوں کا ہو تو نماز کا فائدہ نہیں ہوتا، پیٹ میں حرام ہو تو شرف قبولیت۔ حدیث بخاری ہے، حضور نے فرمایا ایک آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا ہے، لمبا سفر کر کے سواری پر سوار ہو کے آتا ہے، بیر سواری باندھتا ہے، اس کا چہرہ گرد آلود ہے، اغبرہ اسمرہ کے الفاظ مٹی ہے، داڑھی پر دھول ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، وہ سواری باندھ کے نہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا ہے حرم کے اندر، اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے نہ سر پہ ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، یعنی دعائیں کرتا ہے یا اللہ اے بھی کر دے، اے بھی مہربانی کر، اے بھی کر۔ حضور فرماتے ہیں ملبسہ حرام، ماکلہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ، فرمایا اس کا لباس حرام، اس کا کھانا پینا حرام، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے؟ جس زمانے میں اب ہم بیٹھے ہیں نا، جو حالات اور واقعات جا رہے ہیں، ان میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ احتیاط، غور و فکر، حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کون کس کی وراثت کھا رہا ہے، کس کا مال غبن کر کے کھا رہا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میری بات کو سن کر دیکھو، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر انسان اپنی اولاد کے لیے کھربوں روپیہ حرام کا جمع کر لینا تو اگر اولاد نالائق ہوئی تو سارا ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ کچھ بھی نہ جمع کرے اولاد قابل ہوئی تو بہت کچھ جمع کر لے گی، اولاد نالائق ہوئی تو بنا بنایا بھی اجاڑ دے گی، اور اگر لائق ہوئی تو اجڑے ہوئے کو بنا دے گی۔ ہم جن کے لیے جمع کرتے ہیں نا، وراثت کا مال کھاتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ باپ مر گیا، بھائی بڑا تھا، باقی بہن بھائی چھوٹے تھے، اس نے سارے مال کے اوپر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک دھیلا بھی نہیں ملا باپ کی وراثت، بہنوں کو احسان نہیں دیتے۔ بھائی کا احسان نہیں ہے، وہ تو باپ کی میراث ہے۔ بھائی کا احسان تب ہو کہ اپنے کمائی میں سے نکال کے دے، وہ تو جیسے باپ بہن کا ویسے بھائی کا۔ بیٹا بیٹیاں دونوں اسی باپ کی اولادیں، یہ باپ کا حق تھا مگر اس نے دبا لیا۔ اب ہوگا کیا؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس نے کہا جب ہم نے تھوڑی تاریں کھینچی نہ پیچھے کر کے اور رزق کو ہم نے تنگ کیا تو کہتا ہے ہائے اللہ منو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، میں تے نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں تے تسبیحاں بھی گھمائی جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نانا کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اللہ فرماتا ہے نانا میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے اپنے اعمال کرتوت ہیں، تیرے اپنے افعال ہیں، کیونکہ تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا۔ ہم کرتے ہیں یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم کہتے کسے؟ کوئی بندہ مانگنے کے لیے آ جائے نا، او جی میں یتیم ہاں، وہ 60 سال کا بابا کہتا ہے میں بھی یتیم ہاں، میرا پیو بھی مر گیا، ایسے ہی ہے جی۔ وہ کہا میرا دادا بھی یتیم ہے۔ مسئلہ سن لیں، یتیمی کا اطلاق بلوغت تک ہوتا ہے، بالغ ہو گیا یتیمی کا اطلاق ختم ہے۔ آج کے بعد کوئی بندہ 40 سال کا یہ نہ کہے کہ میں بھی یتیم ہوں، تو اسی یتیم آئی صاحب کہتے ہیں میں بھی یتیم ہوں، آپ 6 14 15 سال تک اب نہیں ہیں، ختم ہو گیا، اب آپ بالغ ہو گئے، خود مختار ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یتیم وہی ہوگا جو چھوٹا ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کلا بلا تکرمون الیتیم، فرمایا تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے،
معلومہ جب تک وہ یتیم ہے اہل محلہ شہر والوں پر لازم ہے کہ اس کی عزت کرے. ہم کرتے ہیں نہیں کرتے. ہمارے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے رہ گئے، ہم دست شفقت نہیں رکھتے. ہم نہیں پوچھتے کہ ان کے کپڑوں کا اہتمام کہاں سے ہوگا، ان بچوں کا چولہا کہاں سے جلے گا، ان کی تعلیم کیسے ہوگی. ذرا غور کرو، جن بچوں کو ان کا باپ محبت اور لاڈ سے پالتا ہے نا، ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ بابا آئس کریم چاہیے، چلو مہنگی تو نہیں لا کے دے سکتا، 5-10 روپے کی کلفی لے آتا ہے، تو اولاد راضی ہو جاتی ہے. ان بچوں کا جب باپ رخصت ہوتا ہے نا دنیا سے، اور ان کے دلوں میں حسرتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی محلے کا بندہ، رشتہ دار، شہر کا بندہ ان کی حسرت کو پورا کر دے تو جتنا اللہ راضی ہوتا ہے نا بیان نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا یتیموں کی عزت کرو اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاؤ. خود نہیں کھلا سکتے نا تو 4-5 دوستوں سے کہو یار تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایسا نہ کریں کہ اس محلے میں چند بیوہ عورتیں رہتی ہیں، ان کے راشن کا اگر اہتمام کر دیں. بوڑھی اماں رہتی ہے، اس کا خامند مر گیا، اولاد ہے کوئی نہیں، اس کی روٹی کا بڑا مسئلہ ہے، اگر ہم 4-5 مل کے اس کے گھر کا چولہا جلا دیں تو خدا راضی ہو جائے. دیکھو جیب میں نہیں ہے، کہہ تو سکتے ہیں نا یار فلاں جگہ مسئلہ ہے، فلاں بیٹی کا رشتہ کروانا ہے، اس کے جہیز کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے. اگر ہم 10 بندے مل کے تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے اگر عزت کے ساتھ، یہ نہیں جھنڈا لگا کے جناب اور اسی جہیز دین لگے گا، ایسے نہیں، ایسے دو کہ اس ہاتھ سے جائے اور اس کو خبر نہ ہوا کیا، خدا راضی ہوگا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ فرماتا ہے تم تراث کا، وراثت کا مال کھا جاتے ہو اور تمہیں اس مال سے بڑی شدید محبت ہے. حضور کی محبت، حضور کی فضیلت، حضور کے فضائل، حضور کی جود و سخا اور رحمت کا ذکر سن کے خوش ہونے والوں، یہ پیغام بھی رسول اللہ کا پیغام ہے. حضور نے تعلیم دی ہے، جس بندے نے کسی بندے کی زمین کا 1 انچ بھی ہتھیا لیا، رسول اللہ فرماتے ہیں علیہ السلام روز قیامت اللہ 7 زمینوں کی پوری تہ اٹھا کرنا اس بندے کے گلے میں ڈال دے گا اور فرمائے گا اسے اٹھا کے نہ اب گھوم. بھئی میری بساط تو نہیں ہے کہ میں 1 من بھی اٹھا سکوں، مٹی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور 7 تہوں سمیت گلے میں ڈال کر اللہ فرمائے گا گھومتا رہا شاباش. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا پریشان نہ ہو. بندے آتے ہیں میرے پاس، پیر صاحب اسی بڑے غریب ہیں جی، ساڈا تے چولہا نہیں جلدا تے اساں اللہ دا قصور کی کیتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. او میں نے کہا ٹھنڈا ہو جا، ٹھنڈا ہو جا، جو اس نے کیا ہے بہتر کیا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. کہتا نہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت غریب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں کیوں نہیں دیتے، فلاں کو مربع دے دیئے، فلاں کو اتنی جائیداد دے دی تھی، مجھے 1 ٹائم کی روٹی بھی نہیں دی. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا اچھا ناراض ہے، دکھ میں ہے. وہ کہے گا بڑا ڈاٹا ناراض ہے، میرے محلے میں بندے کو 100 کروڑ دیا، مجھے 1 لاکھ بھی نہیں دیا. تو اللہ فرمائے گا اچھا کر لیتے ہیں، وہ دیکھنا جنت کا دروازہ ہے نا، تلا دوڑ، تیرے کو ایسا کچھ نہیں پوچھنا، جا بولو تو صحیح. میری نانی اماں میٹرک میں تھا، نیک عورت تھی، ساری زندگی قرآن پڑھایا، پردے کی پابند، بہت سادہ مزاج، 5 وقت کی نمازی، قرآن کی تلاوت کرنی، بڑا قرآن رکھا ہوا تھا، نظر کمزور تھی پر بڑا قرآن سے اتنے موٹے موٹے حروف، ہم چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں اتنا بڑا قرآن نانی نے رکھا ہوا ہے، کھول کے پڑھنا. نانی مجھے کہتی تھی اللہ میری دعاواں قبول نہیں کرتا، میں دعاواں منگنیاں قبول نہیں، سارے جہان کی کرتا ہے. اور پھر میں نے حدیث پاک بعد میں پڑھی، میں نے کہا کاش مجھے پہلے آتی ہوتی نا تو میں نانی کو سناتا. جب پھر میں نانی کی قبر پہ جا کے سنا کے آیا، میں نے کہا نانی اماں جی ہم کہتے تھے، نانی تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا اماں جی رسول اللہ نے فرمایا
جس بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، روز قیامت اللہ جتنی دعائیں اس نے مانگی ہوں گی نا، اس کے بدلے اسے اجر دے گا۔ تو پتہ ہے بندہ کیا کہے گا؟ کہے گا یا اللہ تو نے میری ایک بھی قبول نہ کی ہوتی اور سارا اجر مجھے آج قیامت والے دن تو عطا کر دیتا۔ یہ حکمتیں اس کی، پریشان نہ ہوا کرو۔ پہلے دن گزار گئے ہیں، پگڑیوں والے بھی، پروں والے بھی، پینٹ شرٹوں والے بھی، مرسڈیز گاڑیوں والے بھی، مستری والے بھی، قبروں میں چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ رانا اساں بھی کوئی نہیں، دیہڑے ساڑھے بھی نیڑے لگ گئے۔ کہتے ہیں بندہ 40 کا ہو جائے تو اثر ہو جاتی ہے زندگی کی، ہماری اثر ہو گئی ہے۔ حاجی صاحب مغرب تھوڑی عشاء بھی ہو گئی تو 60 سے ہو گئے جی، ہاں 60 کے بندہ ہو جائے نا تو عشاء ہو جاتی ہے۔ حاجی صاحب میں روز اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تیری اثر ہو گئی ہے، اور اثر کے بعد مغرب عشاء میں وقت بہت کم ہوتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں مالک مجھے ہدایت سے سرفراز کر، قائم فرما، میری عیب ختم فرما، میں بڑا گندا مندہ حقیر کم تر پتہ نہیں کیا کیا ہوں، تو بہتر جانتا ہے، مہربانی فرما۔ پھر میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں ہم اللہ سے حضور بات نہیں کرتے، ہم اللہ سے بولتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے لوگوں سے بولتے رہتے ہیں یار ایج کر دے اون کر دے، ہم اللہ سے کیوں نہیں بولتے بھائی؟ ہم رات کے کسی پیر میں آنکھ کھل جائے نا تو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے بات کرے، ہم نہیں بات کرتے۔ بات کیا کرو، کلیاں بہ کے بھاویں اللہ نہ لڑ بھی لیا کرو، او ماں سے نہیں لڑتے، انہوں کوئی مولوی میری گل نہ پی نہ لوے، وہ کہتے ہیں اللہ نہ لڑو۔ وہ اللہ سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں لاڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اس حساب میں آ کے نا رب سے کہتا ہے نہیں بس میں اور بس نہیں اٹھنا، میں بس نہیں اٹھوں گا میرے مالک جب تک تو نہیں کرے گا، اگر یہ ٹھیک نہیں بھی ہے نا تو ٹھیک کر دے، تو قادر ہے، اگر میرے نصیبے میں نہیں ہے مجھے عطا کر دے، لکھ دے۔ جب بندہ رب سے بات کرتا ہے پھر رب کہتا ہے دیکھو نا او فرشتے ہو، اور تم کہتے تھے لڑے گا خون ریزی کرے گا، یہ تو رات کے اندھیرے میں جب سارا جہان سو رہا ہے یہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے دیکھو نا کیسے مانگ رہا ہے، کیسا انداز ہے مانگنے کا، جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ کشکول بنا کے بیٹھو، سعادت اسلام کیسے بیٹھو، این جھولی کر کے نا اللہ سے مانگو، بس ویڈیو ضرور بناؤ، فیس بک پہ تصویر بھی چڑھاؤ، پر اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو، خدا یاد رکھو، مصطفیٰ کو یاد رکھو، درود شریف پڑھتے رہو، ہمہ وقت دعا کرتے رہو۔ ربا شہر مدینے دیاں جاوے بہاراں میں، ربا شہر مدینے دیاں جاوے۔ سنیا کا بڑا عجیب حال ہے، میں نے اپنے ذوق سے شعر پڑھا، حاجی صاحب فوراً جیب چاہتا ہے ان پیسے پہ دینے، اچھا اینج نہیں لیندے میں گھنٹہ لگے رہا ہے کوئی نہیں دیتے، اور شعر پڑھا دے ربا شہر مدینے دیاں جاوے بہاراں میں، لا رکھی یعنی مدتا تو اے ہو دل وچ آسا میں۔ اچھا میرا اپنا ایک کلام ہے آگے میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا تھا، اسے پڑھتے ہیں، ایک اپنا کلام ہے، ایسا کلام سنو گے تو دل خوش ہوئے گا، ملنگانہ جا کلام ہے، لکھتا رہتا ہوں پڑھتا کم ہی ہوں۔ سرکار کا دیوانہ، سرکار کا مستانہ، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا مستانہ، سرکار
کا دیوانہ سرکار کا مستانہ عالم میں یگانہ ہے سرکار کا پروانہ دنیا کی چمک اس سے اور عالم کی دمک اس سے دنیا کی چمک اس سے عالم کی دمک اس سے پر عالم دنیا سے رہتا ہے یہ بیگانہ سرکار کا دیوانہ سرکار کا جاموں کی نہیں حاجت جاموں کی نہیں حسرت نہیں ساقی بدلنے کی کچھ ملے نہ ملے ساقی یہی ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں ملے نہ ملے بسم اللہ جاموں کی نہیں حسرت نہیں ساقی بدلنے کی دو بوند ہوئی کافی ایسا ہے یہ پیمانہ دو بوند ہوئی کافی ایسا ہے یہ پیمانہ سرکار کا دیوانہ سرکار کا مستانہ سرکار کے منگتے کا کشے کول بھرا دیکھا سرکار کے منگتے کا کشے کول بھرا دیکھا ہاتھوں میں نہیں کچھ زر انداز ہے شاہانہ خاطر میں نہیں لاتا شاہوں کو زمانے خاطر میں نہیں لاتا شاہوں کو زمانے کے مشہور جہاں بھر میں ہے شان فقیرانہ آخری عجیب مقطع ہے غلامی کی سند بدری او سرکار سے لے آیا غلامی کی سند بدری سرکار سے لے میرا حلوز جو ہے نا بدری ہے غلامی کی سند بدری سرکار سے لے آیا ظاہر کو نہ دیکھو تم ہے انداز جاوانا یہ ظاہر جو ہے نا یہ بندوں کے لیے بندے بھی تو پھر نہیں من دینا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خدا سلامت رکھے اللہ واسے ایسا وعظ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دے سارے نجدیں جی تے ڈھول وعظیں نہیں کھلو حضور کے نام پر وعظ میں آیا کریں ضلع بڑا نچے ہو کہ نہیں نچے سچی تو سنا
ڈھول بجتے الیکشن ہو جیت جائیں سارے بھنگڑے، شادیاں آ گئی لڑیاں رل کے 15 حضور کا نام بھی آ جائے تو وجد میں آ جائے، اللہ سرکار کا نام آ گیا بس سارا جہان ایک طرف، نام محمد ایک طرف۔ غوث اعظم فرماتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ، جس کو وجد نہیں آتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دین کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے نا۔ جب یہاں مصطفیٰ ہوں گے ادھر سے نام آئے گا، تارے ملیں گی، کرنٹ لگے کہ حق محمد سیدی یا رسول اللہ تاجدار حق میں نبوت، پتہ لگ جائے بھی یہاں سرکار کے دیوانے بیٹھے ہوئے، محبت بانٹو اللہ حق فرید مصطفیٰ کا کیا ہم پلہ لاؤ گے؟ اور باب فرید کا ہم پلہ ہی کوئی نہیں۔ حضور تو حضور ہیں۔ اے بابے اور اے پاک پتن دی زمین تے ایک دروازہ لائے جنتی، ایک مولوی میں نے کہا لگا اور زمین جنتی آگئی، مخدون نہ لا تیری منت کی تھی اللہ نہ جا۔ ہمیں بابا فرید کی زبان پر اعتبار ہے، ہم فریدی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم معینی ہیں، ہم قطب الدین بختیار کاکی کے ماننے والے ہیں، ہم زہد الانبیاء کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور بابے فرید نے کہہ دیا تم دروازے کی بات کرتے ہو، ارے فرید کہتا پورے پاک تم کیا کہتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کوئی پاک بدل میں سے بابا فرید کی محبت پہ گزر جائے وہ بھی نبی ہوتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اچھا جی اب پانچ تن پاک دن آت اور غیر ختم ہے، اب آپ کہیں پاک پتن میں سے گزر جائے، میں نے کہا یہاں فرید ہو نا، یہاں فرید ہو، وہ جنمی ہو ہی نہیں سکتا، یہاں فرید ہونا جنمی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، رب کہتا ہے لا یشقا جلیسہم، فرمایا بدبخت ان کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا، اگر کوئی بدبخت آ جائے تو اللہ اسے بھی خوشبخت بنا دیتا۔ یہاں بیٹھے ہوئے بدبخت نہیں رہتے تو بابا فرید کی نگری میں جا کر بندہ بدبخت رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ یہاں فرید کو رکھو، یہاں خواجہ نظام کو رکھو، غوث الورا کو رکھو، اور دیکھو کیسے چھلیں آتی ہیں۔ بھائی تعلقات ہوں تو فائدہ ہوتا ہے، تعلقات ہوں تو جلدی بجلی کے میٹر بھی لگتے ہیں، گیس کے بھی لگتے ہیں، کام بھی ہو جاتے ہیں، گگی چل جائے نہ ہونے والا بھی، بولو تو صحیح، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کرنے اللہ تنی سی پر آیا بڑی ڈاڑی جائی کرنا تھے ایسے ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔